الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کئی جمعوں کے وقفوں اور ناغوں کے بعد آپ سے خطاب ہو رہا ہے. الحمدللہ مولانا مفتی محمود اشرف صاحب کا بیان ہوتا رہا، اس کا مجھے اطمینان ہے. الحمدللہ کچھ غیر ملکی سفروں میں کئی جمعے گزر گئے اور کئی ملکی سفر میں اس وجہ سے ناغے ہوتے رہے. باتیں تو بہت کہنے کی ہوتی ہیں ہر جمعہ کو، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے میرے لیے کہ اپنے بھائیوں کو آج کیا پیش کروں اور کیا بات کروں. ایک بات جو بہت عرصے سے بیان کر رہا ہوں اور اس کی ضرورت بھی آج کل سب سے زیادہ ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے نہ زبان سے، نہ تکلیف نہ پہنچے. اور جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو مسلمان کہا جائے. اگرچہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، کافر تو نہیں ہوگا، مرتد تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کو مسلمان کہا جائے. وہ پورا مسلمان ہے نہیں. اور آج ہماری پورے عالم اسلام کا جو حال ہے ایسا دردناک ہے کہ دل ہر وقت اس پر روتا ہے. اور در حقیقت ہمارے گناہوں کا وبال ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کوئی قوم، کوئی مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے لوگوں کو ایسا نہیں مار رہے جتنا ہمارے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بات بات پر مار رہے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، تقریباً تمام دنیا میں اگر کہیں کوئی مسلمان کو مار رہا ہے تو مارنے والا مسلمان ہے، الا ماشاءاللہ. یہ دردناک صورتحال ہے اور اس سے مسلمانوں نے اپنا چہرہ جیسا دکھایا ہے دنیا کو، اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. یہ کیسا دین ہے ان کا کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں. مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور مرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ایسی دردناک صورتحال ہے کہ اس پر دل بھی روتا ہے اور سر حقیقت ہمیں سب کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. گناہوں کا وبال بھی ہے، ورنہ دین اسلام نے تو امن و سلامتی کی ایسی تعلیم دی تھی کہ مسلمانوں میں پھوٹ کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا گیا. میں بار بار بات بتا چکا ہوں، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا مشرکین مکہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانے میں اثر نو تعمیر کیا تھا اس عمارت کو، لیکن پیسوں کی کمی پیش آ گئی تو ناقص بنایا، کچھ حصہ چھوڑ دیا اس کا، وہ حصہ حتیم میں آ گیا ہے، عمارت سے باہر ہے۔ جب فتح مکہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ 6 ہاتھ، تقریباً 6 ہاتھ کی جگہ بتائی، 6 ہاتھ یا 7 ہاتھ کے درمیان حدیثوں میں آتا ہے، 1 ہاتھ اتنا ہوتا ہے، تقریباً 1.25 فٹ کا، تو 6 ہاتھ سے کچھ زیادہ جگہ انہوں نے بیت اللہ کی عمارت سے باہر چھوڑ دی تھی، ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی تھی۔ اگر میں اس کی چاہتا ہوں کہ اس کی تعمیر توڑ کر دوبارہ بنا دیتا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، انہی کی بنیادوں پر اٹھا دیتا، وہ دیوار بھی جو ادھر کی دیوار ہے حتیم کی طرف کی، مگر تیری قوم یعنی اہل مکہ حال ہی میں مسلمان ہوئے، نو مسلم ہیں، ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان پکا نہیں ہوا، ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی عمارت کو گرا کر انہوں نے اپنی ناموری کے لیے بیت اللہ کی تعمیر جدید کی ہے، اس سے ان کے دلوں میں خرابی پیدا ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس بات پہ فرمایا کہ میں کروں گا نہیں۔ اسی حالت میں اس کا طواف ہوتا رہا، اسی حالت میں آپ نے پھر اس حج وداع کیا اور اسی کا طواف بھی کرتے رہے، اور وہی اتنی عمارت وہ آج تک چلی آ رہی ہے، بیت اللہ کا وہ حصہ آج تک حتیم کے اندر عمارت سے باہر ہے۔ بزرگوں نے اس واسطے اس کو نہیں کیا کہ جھگڑے پیدا ہوں گے، ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر کرا دی، جب ان کی حکومت تھی مکہ معظمہ کے علاقوں میں، گرا کر دوبارہ تعمیر کرا دی اور اسی طرح بنا دی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق بنا دی۔ لیکن حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا، لڑائیاں ہوئیں، اور اس نے پھر بیت اللہ شریف کو ڈھا کر ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے سے تھا۔ کیوں؟ اس بات کہ عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر تھی، ان سے دشمنی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے مشرکین مکہ کے زمانے میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر میں بھی تھا۔ پھر یہاں تک کہ بنو عباس کا زمانہ آیا، اور ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ اس کی تعمیر کو اثر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق بنا دیں، ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق بنا دیں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرو، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیت اللہ شریف حکمرانوں کا باغیچہ اطفال بن جائے گا، ان کا کھلونا بن جائے گا، جو بھی حکمران آئے گا، کوئی دوسرا حکمران آئے گا پھر اس کو گرا کر ویسا بنا دے گا، ویسے ہی رہنے دو۔ آج تک بیت اللہ شریف ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ بتاؤ بیت اللہ کے برابر دنیا کے اندر کوئی مسجد عظیم ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کے برابر کوئی افضل ہو سکتی ہے؟ اس کو نامکمل چھوڑ دیا تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑے، پڑی پھر بھی جھگڑے ہوئے، لیکن بیت اللہ شریف کی وجہ سے پھوٹ نہ پڑ جائے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں میں پھوٹ کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا، بہت ساری برائیوں کو برداشت کر لیا، پھوٹ کو برداشت نہیں کیا۔ اور آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ دین کی بات کہتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو دین کی بات سمجھاتے ہیں، اس میں بھی لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو
ہدایت فرمائی گئی کہ جاؤ فرعون کو جا کر اسلام کے دین کا کلمہ پہنچاؤ، لیکن بات نرم کرنا، وقولا لہ قولا لینا، بات نرم کرنا، سخت کلامی نہ کرنا۔ آج ہمارے مخاطب جو مسلمان ہیں فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہیں، اور ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے زیادہ مصلح نہیں ہیں۔ جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمارے لیے کیسی اجازت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مامون و محفوظ رہیں۔ آج محفوظ نہیں، نہ زبانوں سے محفوظ ہیں۔ آپ اٹھا کر اخبارات دیکھیے، کیا کیا لیڈر ایک دوسرے کو کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹی وی اٹھا کر ٹی وی دیکھیے، وہاں ایک دوسرے کے بارے میں کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے کسی کو، اور کرنے والے بھی کہنے والے بھی مسلمان، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ اس کو حلال حرام کی فکر کسی کو نہیں۔ نتیجہ یہ کہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب جب پھوٹ پڑ گئی تو سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی دینی مدرسوں پر۔ صاحب یہ دہشت گردی کہ کئی جڑیں ان کے مدرسوں میں تو نہیں، مدرسوں کی تحقیق کرو، کیوں کالجوں کی کیوں نہیں کرتے، یونیورسٹیوں کی کیوں نہیں کرتے؟ کراچی کی ہی یونیورسٹی ہے، 30 سال سے تقریباً میں دیکھ رہا ہوں، 25-30 سال سے وہاں رینجرز کا کیمپ پڑا ہوا ہے۔ کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہ طلبہ ایک دوسرے کو نہ مارے۔ کئی واقعات وہاں ہو چکے ہیں کہ طلبہ نے ایک دوسرے کو مارا، قتل کیا، اور تاکہ طلبہ استادوں کی پٹائی نہ کریں، کیونکہ اساتذہ کی پٹائی کرتے ہیں وہاں طلبہ۔ وہاں تم تلاشیاں نہیں لیتے، وہاں تمہیں دہشت گردی نظر نہیں آتی۔ ان مسجدوں کے اندر، ان مدرسوں کے اندر جہاں قال اللہ و قال رسول کی تعلیم ہو رہی ہے، اور جس میں آپ دیکھیں یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، ہر علاقہ پاکستان کے ہر علاقے کا مسلمان الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ مدرسے میں آپ آئیے، درسگاہوں کے اندر پاکستان کے ہر علاقے کا مسلمان موجود ہے، ہر نسل کا، ہر زبان بولنے والا، اور پھر یہیں قریب دنیا بھر کے زبانیں بولنے والے اور نسل رکھنے والے، کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں، کیسے بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ یہ مدرسے تو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہیں، ملا رکھا، ایک ایک کمرے کے اندر ایک ہی مختلف علاقوں کے طلبہ رہ رہے ہیں۔ آ کر دیکھیے دارالطلبہ میں، آ کر دیکھیے درسگاہوں کے اندر، ان لوگوں نے تو پاکستان کے تمام علاقوں کے بھائیوں کو ملا رکھا ہے۔ اور یہ لسانی تنظیمیں، جو قومیت پر کی بنیاد پر تنظیمیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ مسلمانوں کو لڑوا رہی ہیں، اور دھماکے یہ مدرسوں کے طلبہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں کون کر رہا ہے؟ کس نے دھماکے کیے ہیں؟ آئے دن ریلوے کی لائن کو جو ان کے اوپر بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہ علماء کر رہے ہیں، مدرسوں کے طلبہ نے کیے ہیں۔ لیکن آج سیکولر طبقہ وہ ہے جو اس موقع پر یہ چاہتا ہے کہ چلو فوجی عدالتیں قائم ہو رہی ہیں اور دہشت گردی کے مقابلے پر قوم متحد ہو گئی ہے، تو اب یہ سارا دہشت گردی کا ملبہ مدرسوں پر ڈال دو، داڑھی پر، ٹوپی پہننے والوں پر، نمازیں پڑھنے والوں پر۔ یہ لادینی طبقہ ہے پاکستان کے اندر جو اس ملک کو لادینی راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، وہ فوج پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے، حکومت پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے، اور میڈیا پر آپ دیکھیے کیا طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے میڈیا نے۔ اور مدرسوں کے جب بھی دہشت گردی کراتا مدرسہ گردی، ارے مدرسے میں کہاں تم نے دہشت گردی دیکھی؟ اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کے گہوارے ہیں یہ مدرسے۔ اتفاق سے کچھ ہوں گے مدرسے ایسے جو نام نہاد مدرسے ہوں گے، جو نام نہاد مدرسے میں ان کو کہوں گا کہ کئی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کون سے مدرسے میں ہو رہی ہے۔ الزامات تو بہت لگا دیتے ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا کہ 200 اتنے مدرسوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ شاید وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ابھی صرف ان کو صرف اندیشہ ہے، اور یہ کراچی میں اتنی دہشت گردی جو ہو رہی ہے، یہ کون سے مدرسے کر رہے ہیں؟ اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کون سے مدرسے کر رہے ہیں؟ وہاں تو دہشت گردی نظر آ رہی ہے، مدرسوں کی دہشت گردی نظر تو نہیں آ رہی، اندیشے ہیں۔ اس بات سے ان کی تحقیق ہونی چاہیے، تلاشیاں ہونی چاہیے۔
یہ طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے ان لوگوں نے جو پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا اور انشاءاللہ تعالی یہاں لا الہ الا اللہ کی گونج رہے گی, اسی کی حکومت رہے گی. یہ قوم اس کلمہ کو نہیں چھوڑ سکتی, کسی طرح نہیں چھوڑ سکتی. کتنی بھی سازشیں کر لو, کتنے بھی پروپیگنڈا کر لو, کتنے بھی بدنام کر لو علماء کو, جو لا الہ الا اللہ قال اللہ وقال رسول کی بات کرے, جو داڑھی رکھے, جو لباس پہنے, اس کو تم دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہو. یہ طوفان بدتمیزی مچا رکھی ہے ان لوگوں نے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں کہ مسلمان کے خلاف کر رہا ہے. باتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کیا بتائیں کہ وقت بھی کب ہوتا ہے, اور اب ہماری عمر بھی ایسی ہے کہ وقت کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی, تاخیر سے آنا ہو جاتا ہے, بات مختصر رہ جاتی ہے. ایک مختصر بات اور کہہ دوں, یہ پاکستان کیسی نعمت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب پچھلے دنوں یورپ کے 4 ملکوں میں جانا ہوا, اسکینڈینیویا کے ممالک کہلاتے ہیں, انتہائی شمال کے علاقے ہیں, ناروے, سویڈن, فن لینڈ اور ڈنمارک. یہ بالکل شمالی علاقے ہیں. ابھی ہم 1 مہینہ سے بھی زیادہ ہی ہو گیا وہاں آ گئے ہیں. وہاں سے وہاں جا کر جس ملک میں جاؤ وہاں جا کر پاکستان کی قدر ہوتی ہے. ہمیں تو پاکستان یاد آتا ہے. اللہ نے ایسا ملک دیا ہے, ایسی نعمت دی ہے جس کی ہم نے قدر نہیں کر رکھی, اس کا ستیاناش مار رکھا ہے اس ملک کا. وہاں 6 مہینے کچھ علاقوں میں, وہاں ان کے ناروے کے 6 مہینے دن رہتا ہے, 6 مہینے رات رہتی ہے. اب کے رمضان میں ان کا روزہ 22 گھنٹے کا تھا, 22 گھنٹے کا دن, اور اب 22 گھنٹے کی رات ہو رہی تھی وہاں, اب ہو رہی ہے وہاں آج کل. سویڈن میں ہم جب گئے تو ہمارے میزبانوں نے بتلایا کہ صاحب یہاں کی حکومت نے کام یہ کر رکھا ہے کہ مسجدوں میں اگر کوئی مدرسہ قائم کیا جائے, مکتب قائم کیا جائے تو حکومت اس کو امداد دیتی ہے, مالی امداد دیتی ہے, حوصلہ افزائی کرتی ہے. ہم نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے, ان کو حکومت نے اس میں اپنا کیا فائدہ سوچا ہے؟ کہ صاحب بہت بڑا فائدہ سوچا ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خودکشی سے بچانا مقصود ہے. یہاں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں, اس سے بچانا مقصود ہے. کیوں؟ 22 گھنٹے کی کالی رات ہے, دن سے 2 گھنٹے کا ہے, پھر رفتہ رفتہ بڑھ بھی جاتا ہے, 3 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے, 4 گھنٹے کا بھی, 6 گھنٹے. لیکن 22 گھنٹے کی رات جن دنوں میں ہے یا 24 گھنٹے کی رات جن دنوں میں ہے, یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. یورپ کے اندر مل کر نہیں رہتے ماں باپ, بیوی, بچے. اولاد جب 18 سال کی ہوتی ہے تو ماں باپ سے الگ جا کر رہنے لگتی ہے. بعض وہاں مسلمان بھی ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بات میں جانتا ہوں کہ ان کا بیٹا الگ کرایہ پر لے کر اپارٹمنٹ میں رہتا ہے, 18 سال سے زیادہ ہو گئی, اکیلا رہتا ہے. وہ ایک اور مغربی ملک ہے. کسی کی بیٹی الگ رہتی ہے کرایہ پہ مکان لے کر اور جاب کرتی ہے. خیر, تو جوائنٹ فیملی سسٹم نے 18 سال کے بعد اولاد الگ ہو جاتی ہے, گھر میں بڈھا بڈھے رہ جاتے ہیں, باپ اور ماں, اور پھر ان میں بھی آپس میں نہیں بنتی, طلاق ہو جاتی ہے. تو بڈھا بھی الگ, بڈھی بھی الگ, تنہائیاں ہیں. ایسا پڑوسیوں سے تعلق نہیں. اسلام میں, مسلمان میں تو الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ہے, اسلامی روایات ہیں, پڑوسیوں کا خیال رکھو, ایک دوسرے کو تحفے بھیجتے ہیں, ایک دوسرے کو سے ملتے جلتے ہیں, محبتیں رکھتے ہیں. وہ پڑوسی کو پڑوسی نہیں جانتا. برابر ایک زینے چڑھے گا, ادھر زینے کو ادھر دروازہ اس کا گھر ہے, دوسرا دروازہ ادھر کا ہے, یہ سامنے والا دوسرے کو نہیں پہچانتا کون ہے, برسوں رہتے. ڈنمارک میں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی کی لاش ملی ہے 2 سال بعد گھر کے اندر سے, اکیلا تھا.
تو اکیلا تھا، وہ مر گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، محلے والوں کو بھی نہیں پتہ چلا، رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ رشتہ داریاں تو ہے ہی نہیں نا، رشتہ داریوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کی لاش 2 سال بعد گھر میں سے نکلی تو وہ پتہ چلا کہ یہ مر گیا تھا کبھی 2 سال پہلے۔ تو طلاقیں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ شادی ہی نہیں کرتے، دوستیوں سے کام چلاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، لیکن جب بیوی ساتھ نہیں رہتی وہ طلاق لے لیتی ہے، تو جو دوست بنی ہے وہ کب تک اس کے پابند رہے گی؟ وہ کبھی اس کے ساتھ دوستی کرے گی، کبھی اس کے ساتھ دوستی کرے گی، کبھی اس کے ساتھ دوستی کرے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مرد بھی اکیلا، عورتیں بھی اکیلی، تنہائی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، رات ہو 22 گھنٹے کی، 23 گھنٹے کی، اور باہر ہو رہی ہو برف باری، آدمی گھر میں اکیلا ہے، باہر نکل نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ رات کیسے گزارے گا؟ 22-23 گھنٹے کیسے گزارے گا؟ نتیجہ یہ کہ اس رات میں خودکشیاں کرتے ہیں لوگ۔ یہ شرابیں اتنی پیتے ہیں کہ ان کو رات کسی طریقے سے گزر جائے، 22 گھنٹے گزر جائیں، ایک مرتبہ پینے کے بعد بھی وہ کافی نہیں ہوتی، پھر ہوش آنے لگتا ہے، پھر دوبارہ پی لیتے ہیں، اس میں بھی بیمار پڑ جاتے ہیں یا موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں کی سویڈن کی حکومت نے وہاں کے مدرسوں میں مکتبوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، تاکہ عشاء کے بعد وہاں مدرسے ہوتے ہیں، مکتب ہوتے ہیں، تاکہ عشاء کے بعد بھی لوگ ان کو کچھ مشغلہ مل جائے، اس بات تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی راحت والی زندگی دے رکھی ہے، اور پھر ہمیں دین اسلام دیا ہے، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ تعلق ہے، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کا رشتہ داروں کے ساتھ، پھر چاروں موسم، بہترین ملک۔ انگلینڈ میں ہمارے ایک بزرگ، ہمارے دوست ہیں، دارالعلوم کے فارغ التحصیل ہیں، مولانا عبدالرشید ربانی، ہم سے 1 سال پہلے فارغ التحصیل ہوئے تھے یہاں دارالعلوم سے، پھر برسہ دراز سے وہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب میں گیا ہوا تھا تو سخت کھانسی تھی ان کو، نزلہ کھانسی، جب تک میں رہا ان کو کھانسی میں دیکھتا رہا، نزلے میں دیکھتا رہا۔ ایک دن کہنے لگے کہ پاکستان بہت یاد آتا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ایسی پیاری گرمی پڑتی ہے، یاد آتی ہے، پیاری گرمی پڑتی ہے۔ تو اب وہ پیاری گرمی کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے انگلینڈ کے بارے میں، اور خاص طور سے اسکینڈینیویا کے بارے میں کہ وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا کہ 2 موسم ہوتے ہیں وہاں، سردی اور سخت سردی، اور کوئی موسم ہی نہیں۔ پاکستان میں 4 موسم اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ اتنا ایسا ملک دیا، واقعتاً یہ دنیا میں مجھے ایسا ملک نہیں ملتا جس کے اندر قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے اتنے وافر دیے ہیں۔ چائنا سمیت، امریکہ سمیت، یورپ سمیت، افریقہ سمیت سارے ممالک میں نے بہت دیکھے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک مجھے نہیں ملا جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں جمع کر رکھی ہوں، لیکن ہم نے ناشکری کر رکھی ہے، اور ہمارے اوپر مسلط ہیں نہ اہل حکمران، نہ اہل لیڈر۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور صالح قیادت عطا فرمائے۔ اور ساری بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ حکام جو ہوتے ہیں ہمارے اعمال کے، امالکم اعمالکم، حدیث کا مضمون ہے کہ تمہارے جو حکام ہوتے ہیں وہ تمہارے اعمال کا عکس ہوتے ہیں۔ تمہارے عمل اگر اچھے ہوں گے تو حکمران بھی اچھے ہوں گے، تمہارے عمل خراب ہوں گے تو حکمران بھی خراب ہوں گے۔ ہم بھی تو خراب ہیں نا، صرف حکمران ہی خراب تو نہیں ہے، ہم بھی تو خراب ہیں۔ ہم ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، حکمران بھی اچھے آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔